अस्सलाम वालेकुम। तेलंगाना के आइडियल टीचर्स। अस्सलाम वालेकुम। तमाम टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट की न्यूज़ सुनिए उर्दू में। आज के इस तफसीली जायज़े में खुश आमदीद। हमारे पास आज तेलंगाना से मुताल्लिक़ कई ज़राए से मालूमात हैं, सरकारी सर्कुलर्स हैं, कुछ अखबारी तराशें और दीगर नोट्स भी। तो कोशिश ये होगी कि इन सब से जो अहम नुकात हैं, जो इनसाइट्स हैं, वो निकाली जाएं ताकि सुनने वालों को कम वक्त में एक आप कह लें जामे तस्वीर मिल सके। आज ख़ास तौर पर तेलंगाना में तालीम, इंतज़ामी उमूर, मुलाजमीन के मामलात, इन पर बात होगी। और हाँ, कुछ कौमी स्कॉलरशिप्स और मुलाजमतों का भी जिक्र आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। और ये मुख्तलिफ ज़राए को एक साथ देखना खुद बड़ा दिलचस्प है। यह हमें दिखाता है कि कैसे तालीमी पॉलिसी से लेकर इंतज़ामी फ़ैसलों तक और मुलाजमीन की फलाह तक क्या कुछ चल रहा होता है। एक वसी तनाजुर मिलता है। तो तालीम से ही शुरू करते हैं। एक बड़ी खबर जो नज़र आ रही है वो टेट यानी टीचर अहलियती टेस्ट के हवाले से है। ज़राए कह रहे हैं कि रियासत में तकरीबन 45,742 असातिज़ा ऐसे हैं जिनके पास टेट अहलियत नहीं है। ये तो बहुत बड़ी तादाद है। जी, ये तादाद वाकई काफ़ी ज़्यादा है। और ये मामला देखें, नया नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ है। अच्छा। हाँ, मसला ख़ास तौर पर उन असातिज़ा का है जो 2012 में टेट लाजमी होने से पहले भर्ती हुए थे। ओ, यानी पुरानी भर्ती वाले। बिल्कुल। तो अब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से ये कह रही है कि या तो उन्हें काम करने दिया जाए या फिर उन्हें अहलियत हासिल करने के लिए कुछ वक्त मिल जाए। वक्त कितना? एक जरिए के मुताबिक हुकूमत ने गालिबन ये कहा है कि 30 अगस्त 2027 तक, यानी 8वीं जमात तक पढ़ाने वाले तमाम सरकारी असातिज़ा के लिए टेट लाजमी हो जाएगा। तो एक तरह से मोहलत मांग रहे हैं। लेकिन ये सवाल तो बनता है कि इतने साल गुजर गए 2012 से अब तक और अब भी इतनी बड़ी तादाद, ये निज़ाम पर सवाल नहीं उठाता? ये नुक्ता बिल्कुल दुरुस्त है। देखें, ज़राए इसकी वजूहात में गहराई तक नहीं जाते, लेकिन ये जाहिर है कि ये एक पेचीदा सूरत हाल है। इसका ताल्लुक सिर्फ कानून से नहीं, तालीम के मेयार से भी है। और हुकूमत का 2027 तक का वक्त मांगना भी यही दिखाता है कि ये कोई आसान हल नहीं है। सही। अच्छा, तालीम से ही जुड़ी एक और बात। रियासत के हाई स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन टीचर्स यानी पीईटीज, इनकी कमी का जिक्र है। जी हाँ, शदीद कमी है। महकमा तालीम ने हुकूमत को एक तजवीज़ भेजी है कि 1803 नई पीईटी असामियां बनाई जाएं। 1803? ये भी काफ़ी हैं। तो ये कैसे होगा? तजवीज़ का एक दिलचस्प पहलू ये है कि वो कह रहे हैं कि प्राइमरी स्कूलों में जो इजाफी एसजीटी असामियां हैं ना, सेकेंडरी ग्रेड टीचर की, हाँ। उनको ख़त्म करके ये नई पीईटी असामियां बनाई जाएं। एक तरह की रीएडजस्टमेंट। ओह, यानी एक जगह से कम करके दूसरी जगह पूरी की जाएगी। बिल्कुल। और इसी के साथ 2600 से ज़्यादा हाई स्कूलों में हेडमास्टर की असामियों की मंजूरी की भी ज़रूरत बताई गई है। लेकिन जाहिर है ये सब कुछ आखिर में फाइनेंस डिपार्टमेंट की मंजूरी से ही होगा। लेकिन यहाँ एक सवाल है, अगर एसजीटी असामियां कम होंगी तो प्राइमरी सतह पर कोई असर नहीं पड़ेगा? या इनके खात्मे से प्राइमरी तालीम पर क्या असर पड़ेगा? उम्मीद तो यही है कि महकमे ने इस पहलू का जायजा लिया होगा। ये दिखाता है कि वसाइल की तकसीम हमेशा एक चैलेंज होती है। अच्छा, कुछ और छोटी मोटी तालीमी अपडेट्स भी हैं, जैसे तेलंगाना यूनिवर्सिटी निजामाबाद में। हाँ, वहाँ 8 अक्टूबर से बायोमेट्रिक हाजिरी लाजमी हो गई है सब के लिए, टीचिंग, नॉन टीचिंग, कॉन्ट्रैक्ट, आउटसोर्सिंग, सब अमले के लिए। और निजामाबाद जिले में ही वो जो 28 अगस्त को बारिश की वजह से छुट्टी हुई थी। जी, उसके बदले अब आने वाला हफ्ता 11 अक्टूबर वो वर्किंग डे होगा, तमाम सरकारी, निजी इदारे, जूनियर कॉलेजेस, सब के लिए। और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने असिस्टेंट डायरेक्टर्स की एक आर्जी सीनियरिटी लिस्ट भी जारी की है। इतराजात मांगे इस पर? जी, ये मामूल की इंतजामी कार्रवाइयां हैं, चलती रहती हैं। ठीक। तालीमी कैलेंडर की तरफ आएं तो 10वीं यानी एसएससी के इम्तिहानात का टाइम टेबल आ गया है तेलंगाना में। जी, आ गया है। इम्तिहानात अगले साल यानी 2026 में 16 मार्च से शुरू होंगे और 30 मार्च तक चलेंगे। तारीखें क्या हैं मुज़ामीन की? पहला पर्चा 16 मार्च को फर्स्ट लैंग्वेज का है, फिर 18 को सेकंड लैंग्वेज, 21 को अंग्रेजी, 23 को रियाजी, 25 को फिजिकल साइंस, 28 को बायोलॉजिकल साइंस और आखिरी 30 मार्च को सोशल स्टडीज। ठीक है, ये तुलबा और असातिज़ा के लिए अहम है। और आला तालीम में? आला तालीम में एम फार्मेसी और फार्म डी कोर्सेज के लिए वेब काउंसलिंग का शेड्यूल आया है। ये 9 अक्टूबर से शुरू होकर 25 अक्टूबर तक चलेगा।
اس میں رجسٹریشن، سرٹیفکیٹ ویریفیکیشن، ویب آپشنز، سیٹ الاٹمنٹ، یہ سارے مراحل شامل ہیں۔ یہ تو ہوئی تلنگانہ کی تعلیمی سرگرمیاں۔ اب ذرا قومی سطح پر آتے ہیں۔ نیشنل مینز کم میرٹ اسکالرشپ اسکیم NMMS، اس کے بارے میں کیا خبر ہے؟ جی، تعلیمی سال 2025-26 کے لیے اس اسکیم کی آن لائن درخواستیں وصول کی جا رہی ہیں۔ یہ ایک اہم اسکیم ہے جو معاشی طور پر کمزور مگر ذہین طلبہ کی مدد کرتی ہے۔ آخری تاریخ کب ہے؟ نیشنل اسکالرشپ پورٹل پر درخواست دینے کی آخری تاریخ 31 اکتوبر 2025 ہے۔ اس کے بعد پھر اسکول لیول پر تصدیق 15 نومبر تک اور ریاستی سطح پر 30 نومبر تک ہونی ہے۔ اچھا، اس میں کوئی خاص بات جو طلباء کو یاد رکھنی چاہیے؟ ہاں، ایک اہم نکتہ ہے۔ جو طلباء پچھلے سال یعنی 2024-25 میں کوالیفائی ہوئے تھے وہ 9ویں جماعت کے لیے فریش ایپلیکنٹ کے طور پر رجسٹر ہوں گے، اور جو پہلے سے یہ اسکالرشپ لے رہے ہیں وہ رینیول کے لیے اپلائی کریں گے۔ یہ فرق اہم ہے۔ ٹھیک ہے، اور نظام آباد کے DEO نے بھی اس پر ایکشن لینے کو کہا ہے اسکولوں کو؟ جی بالکل، انہوں نے سرکولر جاری کیا ہے کہ اسکول اس بات کو یقینی بنائے کہ اہل طلباء درخواست دیں۔ ہیلپ ڈیسک نمبرز وغیرہ بھی دیے گئے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کے خواہش مندوں کے لیے خاص طور پر جو تجربہ کار ہیں، IIM احمد آباد کی بھی خبر ہے؟ جی ہاں، انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ احمد آباد نے اپنے PGPX پروگرام یعنی پوسٹ گریجویٹ پروگرام ان مینجمنٹ فار ایگزیکٹوز کے لیے داخلے کھول دیے ہیں۔ یہ 1 سالہ فل ٹائم پروگرام ہوتا ہے مڈ کیریئر پروفیشنلز کے لیے۔ اچھا، چلیں اب ذرا انتظامی اور ملازمین کے معاملات کی طرف آتے ہیں۔ تلنگانہ میں ایک بڑی خبر ہائی کورٹ سے ہے، بلدیاتی انتخابات میں BC ریزرویشن سے متعلق۔ جی، یہ کافی اہم پیش رفت ہے۔ ہائی کورٹ نے وہ جیو یعنی حکومتی حکم نامہ کال عدم قرار دے دیا ہے جس میں بلدیاتی انتخابات میں BC یعنی پسماندہ طبقات کے لیے 42% ریزرویشن مقرر کی گئی تھی۔ کال عدم؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا اب؟ اس کا فوری مطلب تو یہی ہے کہ ریاست فی الحال اس 42% والے فارمولے پر الیکشن نہیں کروا سکتی۔ یہ حکومت کے لیے ایک بڑا قانونی اور سیاسی چیلنج بھی ہے۔ تو حکومت کیا کر رہی ہے؟ ریاستی حکومت نے اسی فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ عدالت نے حکومت سے جواب مانگا ہے۔ پہلے 2 ہفتے کا وقت دیا تھا، حکومت نے 4 ہفتے مانگے، تو اب سماعت 4 ہفتوں کے لیے ملتوی ہو گئی ہے۔ تو مطلب انتخابات ابھی لٹک گئے؟ کہا جا سکتا ہے جب تک عدالت کوئی حتمی فیصلہ نہیں دیتی صورتحال واضح نہیں ہوگی۔ اسٹیٹ الیکشن کمیشن نے بھی یہی کہا ہے کہ وہ عدالتی ہدایات کا انتظار کریں گے۔ اور اس پر کوئی رد عمل بھی آیا ہے؟ جی، ذرائع میں ذکر ہے کہ ایک تنظیم ہے تلنگانہ راجیہ ادھیکار پارٹی، انہوں نے اس فیصلے کے خلاف کل یعنی 10 اکتوبر کو ریاست گیر بند کی کال بھی دی تھی۔ یہاں ہم صرف وہ بتا رہے ہیں جو ذرائع میں ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ معاملہ ابھی چلے گا۔ یہ ریزرویشن کے ایشوز اکثر پیچیدہ ہو ہی جاتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، اب ذرا ملازمین کی طرف آتے ہیں۔ ایک اچھی خبر کی امید دلائی جا رہی ہے، تلنگانہ امپلائیز ہیلتھ اسکیم EHS۔ جی ہاں، EHS کہا جا رہا ہے جلد شروع ہوگی۔ اس سے 7 لاکھ سے زیادہ ملازمین، پینشنرز اور ان کے خاندانوں کو فائدہ ہوگا۔ کیش لیس علاج کی سہولت؟ جی، یہ ایک طویل عرصے سے زیر التوا معاملہ ہے۔ مقصد یہی ہے کہ پچھلی اسکیموں سے بہتر سہولیات ملیں، خاص طور پر 10 لاکھ روپے تک کا کیش لیس علاج۔ اس کے لیے ملازمین کو کچھ دینا بھی ہوگا؟ ہاں، ماہانہ کنٹریبیوشن ہوگی، تنخواہ یا پینشن سے کٹے گی۔ ایک ذریعے میں یہ رقم 500 روپے ماہانہ بتائی گئی ہے، لیکن ایک اور جگہ 350 روپے کا بھی ذکر ہے۔ تو شاید یہ ابھی طے ہونا ہے یا پے اسکیل پر منحصر ہوگا۔ اس پر ابھی تھوڑی غیر یقینی صورتحال ہے۔ تو کیا یہ واقعی اچھی خبر مانی جائے یا ابھی کچھ خدشات ہیں؟ دیکھیں، امید افزا تو ہے، لیکن اصل بات نفاذ کی ہے۔ ملازمین کی یونینز اور حکومت کی کیبنٹ سب کمیٹی کے درمیان بات چیت چل رہی ہے۔ ماضی میں ایسی اسکیموں میں کچھ مسائل آئے تھے، تو جب تک یہ مؤثر طریقے سے لاگو نہیں ہوتی اور ملازمین کو واقعی سہولت نہیں ملتی، تب تک انتظار کرنا ہوگا۔ صحیح کہا۔ اچھا، ملازمین سے متعلق کچھ اور چھوٹی اپڈیٹس بھی ہیں؟ جی، 2-3 مختصر سی ہیں۔ ایک تو TGLI یعنی تلنگانہ گورنمنٹ لائف انشورنس کی سلپس ہیں، وہ اگست 2025 تک اپڈیٹ ہو گئی ہیں، ویب سائٹ پر چیک کی جا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا،
کریم نگر ضلع میں جو 21 گاؤں میونسپیلٹی میں ضم ہوئے تھے وہاں کے ملازمین کے لیے 17% HRA ہاؤس رینٹ الاؤنس وہ 26 ستمبر سے نافذ ہو گیا ہے۔ اچھا، اور تیسرا یہ کہ TGJAC جو ملازمین کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے ان کے وفد نے چیف سیکرٹری سے ملاقات کی ہے۔ کیا بات ہوئی؟ ان کے مطالبات وہی پرانے ہیں جو چل رہے ہیں، خاص طور پر PRC یعنی پے ریویژن کمیشن کے نئے سکیلز کا GO جلد جاری کیا جائے، ڈیرے یعنی مہنگائی الاؤنس کی قسط دی جائے اور یہی EHS ہیلتھ اسکیم اس کے مسائل حل ہوں۔ تو چیف سیکرٹری نے کیا کہا؟ ذرائع کے مطابق انہوں نے PRC GO پر جلد کارروائی کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کب تک عمل ہوتا ہے۔ یہ ملاقاتیں ظاہر کرتی ہیں کہ ملازمین اپنی تنخواہوں، الاؤنسز اور صحت کی سہولیات کے لیے مسلسل کوشاں ہیں۔ بالکل۔ اچھا، اب آخر میں ذرا ملازمت کے مواقع پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں۔ کچھ اسامیاں نکلی ہیں؟ جی ہاں، مختلف شعبوں میں کچھ مواقع نظر آ رہے ہیں۔ میڈیکل فیلڈ میں ایمز رشیکیش میں سینئر ریزیڈنٹ میڈیکل فزکس کی 2 اسامیاں ہیں، آخری تاریخ 11 اکتوبر، اور ایمز دلی میں ریسرچ آفیسر کی 4 اسامیاں ہیں، آخری تاریخ 15 اکتوبر۔ اور ڈیفنس میں؟ DRDO میں ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سروس میں انجینئرز اور سائنسدانوں کے لیے 49 اسامیاں ہیں، اس کی آخری تاریخ 19 اکتوبر ہے۔ اور ریلوے کا بھی ذکر تھا؟ جی، ریلوے میں ایک بڑا موقع ہے۔ شمالی ریلوے RRCNR نے ایکٹ اپرینٹس کی 2094 اسامیوں کا اعلان کیا ہے، مختلف ٹریڈز میں۔ اس کے لیے 10ویں کے ساتھ ITI کی اہلیت چاہیے، تو یہ نوجوانوں کے لیے کافی اہم ہو سکتا ہے۔ ضرور۔ تو یہ تو ہو گئی خبریں اور اپڈیٹس، ان سب کے درمیان ہمارے ذرائع میں کول بھی تھا قیادت پر۔ جی ہاں، بڑا دلچسپ کول تھا۔ رہنما دوسروں سے زیادہ دیکھتے ہیں اور وہ دوسروں سے پہلے دیکھتے ہیں۔ لیڈرز سی مور دین ادرز سی اینڈ دے سی بیفور ادرز سی۔ واقعی یہ سوچنے والی بات ہے، خاص طور پر جب ہم ان تمام معاملات کو دیکھتے ہیں جن پر آج بات ہوئی۔ تو خلاصہ کیا نکلتا ہے آج کی اس گفتگو کا؟ ہم نے دیکھا کہ تلنگانہ میں کئی محاذوں پر چیزیں چل رہی ہیں۔ تعلیم میں ٹیٹ جیسے پرانے مسئلے سے نپٹنے کی کوشش ہے، تو وہیں PETs کی ضرورت بھی محسوس کی جا رہی ہے۔ جی، اور انتظامی سطح پر دیکھیں تو ریزرویشن جیسے پیچیدہ قانونی اور سماجی چیلنجز سامنے آ رہے ہیں۔ دوسری طرف ملازم ہیں جو EHS جیسی نئی اسکیموں کا انتظار لگائے بیٹھے ہیں، ساتھ ہی اپنے بقایا جات کے لیے بھی کوشاں ہیں۔ اور ان سب کے ساتھ معمول کے جو تعلیمی عمل ہیں، امتحانات، داخلے، بھرتیاں، وہ بھی اپنی رفتار سے جاری ہیں۔ بالکل۔ تو یہ بظاہر الگ الگ نظر آنے والی خبریں، یہ اپڈیٹس اصل میں جڑی ہوئی ہیں۔ یہ ہمیں دکھاتی ہیں کہ گورننس یعنی حکومت کا نظام کیسے کام کرتا ہے روزمرہ کی بنیاد پر۔ اس میں پالیسی بنتی ہے، عدالتیں فیصلے دیتی ہیں، انتظامیہ عمل کرتی ہے، اور عوام یا یہاں ملازم اپنے مطالبات رکھتے ہیں۔ صحیح کہا، یہ سب مل کر ایک بڑی تصویر بناتے ہیں، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ایک آخری خیال جو سننے والوں کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے، یہ جو روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی پیش رفتیں ہیں، جیسے امتحانی شیڈیول کا آ جانا، یا ایک GO کا عدالت میں چیلنج ہو جانا، یا ایک ہیلتھ اسکیم پر بات چیت ہونا، ان پر نظر رکھنے سے ہمیں یہ سمجھنے میں کیسے مدد ملتی ہے کہ پورا نظام کیسے چل رہا ہے۔ اور وہ جو قیادت والا کال تھا، اسے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ سوچا جا سکتا ہے کہ آج جن شعبوں پر ہم نے بات کی، تعلیم، صحت، انتظامیہ، ان میں دوسروں سے پہلے دیکھنے یعنی دور اندیشی کی، ویژن کی سب سے زیادہ ضرورت کہاں محسوس ہوتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے غور کرنے کے لیے۔